علی کے ساتھ کر دو، پھر آپ نے وہ نکاح کیا۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ ڈنڈا نہ چلاؤ، آپ سے کہتا ہوں باغی نہ بنو، اصل زندگی موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس ساری چند چیزیں ہیں جن پہ پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے۔ اخلاق کی درستگی میں والدین، شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اور بیوی خامند کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میرے اصلی اپنے نبی کی زندگی پر۔ آپ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھیں، آپ ان کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ عربوں میں عیب تھا بیوی سے عشق بتانا، اور معشوق سے عشق بتانے میں شاعری بھری پڑی ہے، مجھے کتنے اشعار یاد ہیں اس کے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ یہ آگے لمبا قصیدہ، صرف ایک شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جو مجنوں مشہور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا لیلا مجھ پہ روئے گی، جیسے وہ مر گئی تو میں اس پہ بہت روؤں گا۔ تو یہ شاعری تو بھری پڑی ہے۔ اس ماحول میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، گھبرا گیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا عورت نہیں مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر کی بجائے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ مرض سمجھ گئے کہ اس کو ہضم نہیں ہوا کہ عورت سے اظہار محبت ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کی بیوی بڑی لڑاکی تھی، تو آگے دروازے چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے، دروازے پر وہ کپڑا لٹکا ہوا، تو اندر سے سنا تو بیوی لڑ رہی تھی حضرت عمر سے، اور کھڑا گئی تھے تو کچھ حساب ہے، وہ واپس مڑ گیا۔ تو حضرت عمر کی جاتے پر نظر پڑ گئی، آپ جلدی سے باہر آ کر ارے بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، آپ پدوں میں برابر ہیں۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا جی وہ میری بیوی بڑی لڑتی ہے مجھ سے، تو میں آیا تھا آپ کو شکایت کروں، آگے تھوڑی بیوی نے بھی چڑھائی کی ہوئی۔ کہہ رہے بھائی اس نے میرے لیے بچے اپنے پیٹ میں پالے، میرے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، میرا کھانا تیار کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس کے سامنے نہیں بولتا۔ تو یہ چند روزہ زندگی کے بعد ایک لمبی زندگی آ رہی ہے جس میں جب ہم جائیں گے تو موت سے پاک ہو جائیں گے، بڑھاپے سے پاک ہو جائیں گے، اور بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے، دکھ تکلیفوں سے پاک ہو جائیں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہو جائیں گے۔ جتنا کھا لو کوئی پخانہ نہیں، جتنا پی لو کوئی پیشاب نہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو ان کو ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے تو ان کے لیے میں موبائل کموڈ ساتھ لے کے چلتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں ہوگی آدم علیہ السلام کی، ساری اولاد کو بلائیں گے، پھر اس سے آگے ادریس، شیس، ادریس، نوح، سارے چلتے چلتے انبیاء، آخر میں ہمارے نبی کی دعوت ہوگی۔ اپنے نبی کی ضیافت کھانے کے بعد پھر اللہ کا پیغام آئے گا ان ربکم یستزیرکم ویقرکم السلام، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں ملنا چاہتا ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، اس میں سب جمع ہو جائیں گے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں جو کھانا کھلائے گا وہ جنت سے بڑھیا، جو لباس پہنائے گا، خوشبو لگائے گا، ساری باتیں بڑھیا بڑھیا بڑھیا، لیکن جو سب سے بڑھیا بات ہوگی کہ ایک دم اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آپ ان آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ ایک ایک عورت سے پوچھے گا، ایک ایک مرد سے پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف نہیں یا اللہ، کوئی خواہش؟ کہیں گے یا اللہ ملتان میں تمہیں سجدے کیے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے تھے، ٹکریں تھیں، آج تمہیں دیکھ لیا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، دیکھ کر، جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج آپ کو دیکھ کے سجدہ کریں، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تو تمہارے ذمہ میری بندگی تھی،
اب تم میرے مہمان خانے میں ہو، تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا، جاؤ مزے کرو، کھاؤ پیو موج کرو، کلو واشربو ہنیا۔ سب سے گھٹیا جنت، سب سے مطلب یہ سمجھو بھائی ایک کوٹھا تو ایک واش روم، جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا، پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر وہ باہر نکلے گا، اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی، اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے گا، وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہ تم فرشتے ہو، تمہیں آداب بجا لاتا ہوں، جیسے پیراں تے ہاتھ جی، گوڑیاں تے ہاتھ جی، ہماری تہذیب ہے، تو وہ ایسے گوڑیوں پہ ہاتھ لے جانے لگے گا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے۔ آگے چلے گا تو 70,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے، ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ، ہم تو انتظار کر کر کے سکڑے پہ گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جے، میں بڑے لطر کھا دن، شکر کرو میں آ گیا۔ اور وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے اس کو لے کر چلیں گے، اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے، تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنت ہی جنت، ادھر دیکھے گا جنت ہی جنت، کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک میں کھانا ہوگا، ایک میں مشروب ہوگا، ہر ڈونگے کا کھانا الگ، ہر گلاس کا مشروب الگ، اور یہ 70,000 1,40,000 ہو گئے ڈونگے اور گلاس ملا کر۔ یہ سارے کھا جائے گا، سارا پی جائے گا، اور اس کے نہ پیٹ پھٹے گا، نہ پھولے گا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ تھکے گا، ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے اچھا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، بے یہ دال خا، وہ کورڈ ہے موتیوں سے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی بھی حور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہو، جنت کی حوریں ماں کے پیٹ سے نکلی پھر رڑ دیاں پئیاں، دودھ پئیاں پیندیاں، فیڈر پئیاں پیندیاں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا، تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی، اور اس کو 100 جوڑے اللہ پہناتا ہے، اور اس کا 130 فٹ قد ہوتا ہے۔ تو مجھے میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اب یہ گھستے ٹائم آف پیسیج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا تھا، کھرکھرا کر مالش کر، وہ مراسی تے مالش کدی ہوا سنا ہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کرتا رہا، جس ویلے مالک گھر گیا اور سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، وہ اکھ کھلی، وہ لبے مارے گئے، وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلے، کہنا وہ گھوڑا کدھر ہے؟ کہ جی آئے کھلوتا ہے، کہ پھٹے منہ تیرے گھوڑا ہے، یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے، گھس کے میں نے اتنی مالش کیتی ہے، یہ سیڑا بنے ہیں، خرگوشا بنے ہیں۔ تو ہمیں بھی نا یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے، ہواؤں نے ہمیں گھسایا ہے، گھسایا ہے، اور ہم اس قد پہ آ گئے ہیں۔ جنت کا اصلی قد 130 فٹ ہے، ان بچیوں کا بھی، آپ کا بھی، ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ 130 فٹ پر ہے، اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے۔ تو یہ سوچتے ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے، ساڑھے تو ویسے ہی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح، اتنا بڑا، اور 100 جوڑوں سے گھری ہوں گی۔ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں، جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے، جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں۔
تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا.